بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر پچھلے چند دنوں میں عمران خان صاحب کو کم از کم 3 بڑے سیاسی جھٹکے لگ چکے ہیں، جس کے بعد ان کا سنبھلنا مشکل نظر آتا ہے، خاصی مشکل میں ہے۔ خان صاحب بھی مایوس ہیں، ان کے کارکنان بھی مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں، موریل کافی ڈاؤن ہے، اور اب ان کے کارکنوں، ووٹر اور سپورٹر نے اور خود لگتا ہے عمران خان صاحب نے نظریں جما رکھی ہیں ہیکرز پر، یعنی جو کچھ کرے گا ہن ہیکر کرے گا۔ عمران خان صاحب فی الحال کچھ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ خان صاحب لانگ مارچ کی کال دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، ان کے سیاسی قائدین، رہنما، وہ میڈیا سے انٹریکشن کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان اسی ہفتے لانگ مارچ کی کال دے گا، اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا۔ خان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا۔ جیسے جیسے خان صاحب کے مقدمات کا فیصلہ نزدیک آتا جا رہا ہے اور ان کے اوپر یعنی مایوسی بھی طاری ہے اور ان کی فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ جو پچھلے 3-4 دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن میں 2-3 بڑی ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مریم نواز کا ایک بڑے کیس میں بری ہو جانا۔ مریم نواز جن کے اوپر خان صاحب کی سیاست کا بہت بڑا انحصار ہے، نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں، اور ان کو بنیاد بنا کر خان صاحب انہیں کرپٹ، چور اور اس طرح کا بیانیہ لے کے چلے تھے، تو وہ بیانیہ جو ہے وہ زبردست ہو گیا۔ ایک وہ نومبر میں الیکشن کرانے کے لیے جو مہم چلا رہے تھے، وہ مہم ان کی آلموسٹ جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے۔ کچھ اج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گم چگلے دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ایک انٹرویو دیا ہے اور خان صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اور خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی امریکہ نے ان سے فضائی اڈے مانگے تو انہوں نے اس پر انکار کر دیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو آج امریکہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم نے ان سے اڈے مانگے تھے تو ایبسولوٹلی ناٹ، تو خان صاحب کا یہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا، یہ بھی ایبسولوٹلی فراڈ نکلا ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے پچھلے کئی دنوں میں کئی بیانیے جو بری طرح پٹ رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے اوپر اس وقت یعنی مشکلات یا مشکل دور کا کہنے والے کہتے ہیں کہ اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب تک خان صاحب جو کھل کر کھیل رہے تھے ان کو کھیلنے دیا جا رہا تھا، لیکن اب کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو اور جیسے جیسے ان کے مقدمات کے فیصلے نزدیک آتے جا رہے ہیں اور ان کو خود یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں، وہ کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کی نظریں اور امیدیں خان صاحب پر تھیں، لیکن اب لگتا ہے پوری جماعت جو ہے اس کی نظریں ہیکرز پر ہیں، اور ہیکر نے جمعے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ وہ جمعے کو بہت ساری آڈیو لیک کرے گا، اور تحریک انصاف والے اس بات پر یقین کر کے بیٹھے کہ یہ آڈیوز حکومت کے حوالے سے ہوں گی یا ان کے وہ دشمنوں کے حوالے سے ہوں گی۔ یہ وہ دشمن ہیں جن کا خان صاحب اکثر اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہی بال پہ میں 3 وکٹیں اڑا دوں گا، تینوں کی وکٹیں اڑا دوں گا۔ تو ان میں اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، جاتی عمرہ یا نواز شریف کی فیملی شامل ہے، اور آصف علی زرداری تو شامل ہیں۔ تو یہ تینوں وکٹیں خان صاحب ایک ہی بال پہ گرانا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ہی بال ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہیکر ان تینوں کے متعلق کوئی ایسی آڈیو جاری کر دے جس کے بعد یا تو یہ اپنے ادارے چھوڑ دیں یا اپنی سیاسی پوزیشن چھوڑ دیں اور جا کے کہیں گوشہ نشین ہو جائیں۔ اس قسم کی توقعات جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیکر سے کر رہے ہیں۔ جب میرا پروگرام آپ کے پاس پہنچے گا تو اس وقت تک ممکن ہے ہیکر اپنی کارروائی کر چکا ہو، یا ممکن ہے کہ وہ غائب ہو چکا ہو، کیونکہ اب تک تو اس کی یعنی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ یا وہ یا تو پھڑیا گیا ہے یا پھر نس گیا، کیونکہ اب اس کے نام سے کئی جعلی اکاؤنٹ ہیں، اور میرے بہت سے یوٹیوب کے جو فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ اپنے ویلاگز شیئر کرتے ہیں، وہ بہت سے جعلی ہیکرز کی خبروں کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کریں جیسے وہ وہی ہیکر ہے جس نے ایکچولی دھمکی دی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہیکر نے جو لاسٹ دھمکی دی تھی اس کے بعد سے اس کے ٹویٹر پہ خاموشی طاری ہے، اور اس کے نام سے کئی جعلی اکاؤنٹ مارج وجود میں آ گئے ہیں، اور لوگ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں۔ ہیکر کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنا کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں اور چلمن سے لگے بیٹھے ہیں
کہ شاید پس پردہ یا چلمن کے پیچھے سے کوئی انہیں دیدار یار ہو جائے. تو اس قسم کی صورتحال ہے, یوتھ یہ سوچ رہے ہیں. تو ایک ہفتے میں جس طرح تحریک انصاف کی پٹائی ہوئی ہے, اگر خاص طور چونکہ کرکٹ ٹرمنالوجی میں بات کرتے ہیں نا, تو اسی طرح پھینٹی پہ رہی ہے, جویں مطلب انگلینڈ میں پھینٹی پہ رہی پاکستان کو, تو پھینٹی پڑ رہی ہے. اور وہ خاص کی جو بالنگ ہے, جو ان کی ان سوئنگ ہے, جو ان کی یارکر ہے, وہ اس وقت ساری جو ہے ان کا جواب ترکی مل رہا ہے. یعنی ہر بال تے چھکا نہیں بج رہا, تو چوکا تو ضروری بج رہا ہے. تو پچھلے ایک ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ خود عمران خان صاحب وہ ہے, ایک تو ان کا مورل اس بات سے ڈاؤن ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو عالمی سطح پر پذیرائی مل گئی. خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا جیسے پاکستان میں سیاسی قیادت جو ہے وہ چور ہے, وہ بے ایمان ہے, وہ کرپٹ ہے, اور یہ پرچار نہ وہ صرف پاکستان میں کرتے تھے بلکہ جب بھی وہ بیرون ملک جاتے تھے تو اپنے دوستوں کو یہی باور کراتے تھے. دوست تو ان کے نہیں ہیں, چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو ان کی مجبوری ہے ملنا. تو خاص ان کو بتاتے تھے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بڑی خراب حکومت تھی, کرپٹ تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, تو میں بڑا اچھا ہوں اور میں بڑا زبردست ہوں, اور لیکن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہوں اور میں کسی کی بات غور سے نہیں سنتا ہوں. اور اس طرح کی ان کی جو ان کا ایک پروپیگنڈا تھا وہ مسترد ہوا. اور جس طرح شہباز شریف کو ویلکم کیا گیا, جس طرح اس کی پچھلے یعنی 2 ہفتوں میں انہوں نے عالمی سطح کے کم از کم 12-14 لیڈروں سے ملاقات کی. خاص صاحب نے تو پورے 4 سال جن لوگوں نے ملاقات نہیں کی تھی. تو اس کا بھی انہیں بڑا صدمہ ہے کہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جائے ہم نہیں ملتے, آپ کرپٹ ہیں. کوئی ایک یوتھیا ہوتا تو انکار کر دیتا, لیکن وہ نہ پیوٹن یوتھیا نکلا, نہ شی چنگ پنگ وہ جو چائنا والے, نہ وہ یوتھیا نکلے, نہ جو بائیڈن یوتھیا نکلا. تو ایون بورس جانسن جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہو گیا برطانیہ کا, وہ بھی یوتھیا نہیں نکلا, وہ بھی جناب شہباز شریف نے ملا. تو وہ بھی شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے بھی ہچکچاہٹ فیل نہیں کی. جسنڈا آرڈن جن کی بڑی ایک شہرت ہے, نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں, کل وہ ملاقات کی انہوں نے بلاول بھٹو سے. تو اس طرح کی جو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے, شہباز شریف تو پاکستان آ گئے, لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ اور اپنے گڈ بیہیویئر کے ساتھ جھنڈے گارڈ ہے. تو خاص سب کو تو تکلیف یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو سپورٹ ملے گی یا مل رہی ہے, یا جو انہوں نے پاکستان کے اندر تاثر دیا ہوا تھا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور مقامی اسٹیبلشمنٹ ان کے قابو میں ہے اور وہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے, وہ تو سارا فیتی ہو گیا, وہ یعنی اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. تو خاص صاحب کا جو بلف تھا وہ تو ہو گیا فلاپ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدلیہ نے اپنا گن دھونا شروع کر دیا ہے. تو میں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارے کیسز جو ہے جنہوں نے ان کیسز کے حوالے سے بدنامی کمائی ہے, اب وہ نیک نامی کمائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ نے اپنا گن صاف نہ کیا تو یہ تاریخ ان پر ایسا بوجھ ڈالے گی کہ وہ ساری عمر جو ہے منہ چھپائے پھریں گے. تو مریم نواز کا ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو جانا یہ ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے عمران خان صاحب اور ان کے نیریٹو کے لیے, لیکن عدلیہ نے اس فیصلے کے بعد یقینی طور پر اپنا ایک جو ہے وہ داغ وہ دھو دیا ہے, اور اب جو باقی کے داغ رہ گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا داغ نواز شریف کی سزا اور نااہلی کے حوالے سے ہے. تو مریم نواز کی بریت کے حوالے سے بات کرتا ہوں, لیکن آپ کو وہ 3 بڑے جھٹکے جو عمران خان کو لگے ہیں, اسحاق ڈار کی واپسی, عمران خان صاحب کی سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ ایک بڑی آڈیو لیک ہونا اور ان کی امریکی سازش یا سائفر کے حوالے سے جو بیانیہ ہے اس کا فیتی ہونا, اس کا دبردوس ہونا, اور تیسرا مریم نواز کا ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو جانا. اب مریم نواز جو ہے ان کے اوپر خاص صاحب یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ مجرمہ ہیں یا وہ سزا یافتہ ہیں یا وہ نااہل ہیں یا فلانے ہیں, جو ان کا نیریٹو تھا کہ یہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں, ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے, ان کے میاں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ان کی بھی 1 سال کے لیے سزا تھی, ڈسکوالیفیکیشن تھی, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو وہ تمام سزائیں جو کہ اس کیس میں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی, لیکن نواز شریف کا اور مریم نواز کا کیس الگ کر دیا گیا تھا کیونکہ نواز شریف پاکستان میں نہیں ہے, تو مریم نواز کا کیس ان سے الگ کر کے سنا گیا تھا. لیکن اس فیصلے کے بعد اس بات کا کبھی امکان ہے کہ نواز شریف کے اوپر بھی جو کیس ہے ایون فیلڈ کا جو سزا ہے وہ یقینی طور پر ختم ہو جائے گی. اب نواز شریف کے خلاف جو بڑی سزا تھی وہ العزیزیہ ریفرنس میں تھی, اور العزیزیہ میں ان کو 7 سال قید ہوئی ہے, اور فلیگ شپ ریفرنس تھا, اس میں جج بشیر جو احتساب عدالت تھی اس نے بری کر دیا تھا, اور یہ 24 دسمبر 2018 کو انہیں سزا سنائی گئی تھی.
تو نواز شریف کی سزا جو ہے اور نااہلی کا جو معاملہ ہے، اب اس کے اوپر جو کہنے والے کہتے ہیں کہ جن ججوں نے یا جس مائنڈ سیٹ نے یہ کیس سنائے تھے، مانیٹرنگ کی تھی، وہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، تو ان کے اوپر کیا ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس دائر کیا جا سکتا، کیونکہ مریم نواز کی بریت نے کافی راستے کھول دیے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر ریفرنس دائر کرے گا یا بات کرے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ جھوٹے کیس بنائے گئے تھے اور جس طرح عدلیہ انفلوئنس ہوئی تھی. اگر آپ جسٹس شوکت صدیقی کا سن لیں جو انہوں نے کہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو عدالت سے جج کی کرسی سے اتار دیا گیا تھا، خود وہ ابھی عدالتوں کے زیر عتاب ہیں اور ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، لیکن جو فیصلے کیے گئے تھے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی مقدمات تھے، سیاسی دباؤ تھا، اور یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کو سیاست سے نکال باہر کیا جائے. تو اسی طرح سزائیں بھی ان کو اسی طرح سنائی گئی ہیں، اور کل تک جو عدالتوں کے فیصلوں کو سر آنکھوں پہ لیتے تھے تحریک انصاف یا ان کے لوگ، اب وہ انہی عدالتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ جعلی اکاؤنٹ بنا کے کوئی اپنے آپ کو ہیکر لکھ رہا ہے، کوئی ہیکر لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، اور وہ جا کے اب عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کی ایسی تیسی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب وہ عدالتوں کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ ڈیل ہو گئی، یہ NRO 2 ہے، اور یہ NRO 2 ہے. تو NRO دینے کا الزام جو ہے یہ تھا جنرل مشرف کے اوپر، جب جنرل مشرف نے محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ اور ان کے ساتھ نواز شریف جو ایگزائل میں تھے، ان کو وطن واپسی کی اجازت دی، جو اس وقت بھی فوج کی خواہش تھی کہ ان کو سیاست سے نکال باہر کیا جائے. بینظیر بھٹو نے کافی سیاسی طور پر اپنے آپ کو متحرک کر کے اپنے لیے واپسی کا راستہ ہموار کیا، تو اس کو NRO کہا جاتا ہے، جس میں ماضی کی تمام باتیں بلا کر نئے سرے سے سفر شروع کرنے کا کہا گیا تھا. تو اب لگتا یوں ہے کہ تجربہ وہی دہرایا جا رہا ہے، یعنی ایک بار پھر وہ جو سیاستدان جن کو سیاست سے نکالا گیا تھا ان کو واپسی کا راستہ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ غلطی نہیں دہرائی جا رہی جو غلطی جنرل مشرف کے دور میں کی گئی تھی کہ یک لخت جو ہے سب کے کیس معاف کر دیے گئے تھے. اس بار سب کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ عدالتوں میں جائیں، پیش ہوں، اور عدالتیں جو فیصلہ دیں اس کو تسلیم خم کریں. اب عدالتوں نے جو فیصلہ دینا وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ سیاسی کیس تھے اور کیس بھی جھوٹے تھے، اور اسی طریقے سے جس طرح کیے گئے تھے اسی طریقے سے ختم ہونے ہیں. تو نواز شریف کا کیس بھی ختم ہونا، تو اس لیے نواز شریف صاحب نے واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے. اور نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے چین ہے پاکستان واپس آنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ ان کی سزاؤں کے خلاف جائیں، اپیل کریں. اب ان کی واپسی کے لیے نومبر دسمبر کی تاریخ دی جا رہی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں جو بڑی تقرری کا تنازع ہے آرمی چیف کا معاملہ، یہ اکتوبر کے اینڈ میں نپٹا دیا جائے گا. تو خان صاحب کے لیے اکتوبر بڑی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ خان صاحب کو اس میں ڈو اینڈ ڈائی کرنا ہے. اگر وہ لانگ مارچ نہیں کرتے اور عوامی پریشر نہیں بڑھاتے، یا اپنی وہ جو مائٹ جس کا وہ سو کالڈ وہ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں دھرنا دے دوں گا اور میں آکوپائی کر لوں گا، اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو پھر ان کی ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے ان کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گے. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا وینچر کرنا ضرور ہے. تو ایون فیلڈ ریفرنس جس میں مریم نواز کو کی سزا ختم کی گئی ہے، یہ تقریباً 6 سال عدالتوں میں زیر سماعت رہا ہے، اور یہ اس کیس میں اب ظاہر ہے یہ نظر آ گیا کہ اس میں پہلے بھی سب کو پتا تھا اس کیس میں کچھ نہیں ہے اور بریت ہونی ہے، لیکن یہ کیس لٹکایا گیا، یہ اس کی سیاسی وجوہات تھی. اب وہ وجوہات ختم ہو چکی ہیں. نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے پاناما پیپر کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT، جس کو واجد ضیاء ہیڈ کر رہے تھے، اس کی رپورٹ کی روشنی میں ڈسکوالیفائی کیا تھا، ان کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل کر دیا تھا. اور پھر 8 سپٹمبر 2017 وہی پاناما پیپرز کی رپورٹ پر نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں کیس دائر کیا گیا تھا. اور اس کے جج تھے جناب محمد بشیر، بڑے معروف جج ہیں. 14 سپٹمبر 2017 کو اس کی سماعت شروع ہوئی تھی، اور 26 اکتوبر 2017 کو نواز شریف کی عدم موجودگی میں یہ فرد جرم عائد کی گئی تھی. اور 19 نومبر 2017 کو جب نواز شریف واپس آ گئے تو براہ راست ان پہ فرد جرم لگائی گئی تھی. 8 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور پھر 3 جولائی 2018
اس میں جو ہے احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 11 سال، مریم نواز کو 8 سال اور ان کے سن ان لا کیپٹن ٹائٹ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور پھر اس کے فیصلے کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، تو 16 سپٹمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائیں معطل کر دیں، جس کے بعد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر یہ جیل سے رہا ہو گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل جو بینچ ہے، اس نے پھر اس کیس میں جو اپیل دائر کی گئی اس کی سماعت کی، کیونکہ مریم نواز نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کر دی، نواز شریف نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کر دی، جن کو سزائیں دی گئی تھیں، اور پھر اس کیس میں نواز شریف کا کیس الگ کر دیا گیا، اور 10 فروری 2022 کو یہ پھر اس کیس میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے مزید شواہد طلب کیے گئے، اور 20 سپٹمبر کو اس کے بعد یعنی 10 فروری کے بعد یہ کیس کی دوبارہ آپ سماعت شروع ہوئی ہے۔ 20 سپتمبر کو نیب پراسیکیوٹر نے اعتراف کیا کہ لندن کی جائیداد خریدنے میں مریم نواز کا کوئی کردار نہیں تھا، تو کل اس کیس کے اوپر فیصلہ آ گیا اور ان کو بری کر دیا گیا۔ تو مریم نواز کی سزا ختم ہونے کے بعد یقینی طور پہ نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اب وہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ان کی واپسی جو ہے وہ اسی سال ہونی ہے، چاہے وہ نومبر میں ہو، جو غالباً امکان ظاہر کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نومبر دسمبر میں ان کی واپسی ہوگی، کیونکہ ابھی ان کی اپنی اپیل سبمٹ ہونی ہے اور باقی کے جو قانونی معاملات ہیں وہ طے ہونا ہے، اور پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ کچھ اہم شخصیات ان سے ملنے لندن گئی ہوئی تھیں اور ان کی واپسی کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور ایک خدشہ جو کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان، ووٹر سپورٹر کے ذہنوں میں کلبلا رہا تھا، تلملا رہا تھا، اور اس کے اوپر بڑی دیر بات ہوتی رہی، وہ یہ تھی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں کر رہی ہے، اور وہ عمران خان کو جنہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ان کے جو جلسے جلوس ہیں وہ بڑے زبردست ہو رہے ہیں، اور خاص اب فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، فوج کے سربراہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، اور پھر پچھلے دنوں میں ملاقاتوں کی اطلاع بھی آئی کہ آرمی چیف سے ان کو ملاقات ہوئی، جس کے بعد ایک بار پھر بدگمانی بڑھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو وہ پھنس گئی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور عمران خان صاحب کا جو 4 سالوں کا کارکردگی کا بوجھ تھا، گن تھا، وہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ لیکن اب اس تاثر میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تاثر یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ، جو میں نے آپ سے 2 باتیں میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ ایک عدلیہ نے اپنا گند صاف کرنا شروع کر دیا، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ حالات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور الیکشن کے جو کی پلیئرز ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا جو ایک فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان کو پکڑا نہیں جا رہا، یا ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کی گرفت نہیں ہو رہی۔ لیکن پچھلے چند روز سے پھر عمران خان صاحب نے جس طرح اپنا یعنی اگریسو رویہ دوبارہ سے اپنایا ہوا ہے، اس کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی معاملے میں فکس ہو جائیں گے، اور پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ طے ہے، جو کہنے والے کہتے ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، جو واقفان حال ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن تو پکی ہے، لیکن ان کی گرفتاری کے حوالے سے ابھی تک یعنی یہ طے نہیں ہوا یا تعین نہیں ہوا کہ انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے جس طرح عمران خان صاحب ایکٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری بھی کسی مرحلے میں ہو سکتی ہے۔ ابھی اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن عدلیہ ابھی تک وہ بھی بیلنس ایکٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بیلنس ایکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عدلیہ کے پاس ایک اور کیس لگ گیا ہے نیب ترمیم کا، اور یہ کیس عمران خان صاحب نے کیا ہے نیب میں ترمیم کے خلاف، اور ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے نیب ترمیم کے خلاف، اور اس پر بینچ بھی بن گیا ہے، اور وہ بینچ اس کی سماعت بھی کرے گا۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل ہیں۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ مانیٹرنگ جج تھے نواز شریف کے خلاف جو کیس تھے، اور نواز شریف کو سزا سنانے والوں میں جسٹس ثاقب نثار شامل تھے۔ جو حالیہ پچھلی جو سیاسی تاریخ آپ 10-20 سال کی دیکھیں، اس میں اگر کوئی مترادہ جج رہے ہیں ان میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار رہے ہیں،
ان سے پہلے ان کے بعد آنے والے ججوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی فیصلوں کے حوالے سے تنقید ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اس قدر متنازع نہیں رہے جتنے یہ جج متنازع رہے ہیں۔ اور یہ سزاؤں کا فیصلہ بھی جسٹس ثاقب نثار کے دور میں کیا گیا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ان کی خاص محبت تھی شریف فیملی سے، اور وہ خاص انفلوئنس کے تحت یہ سارے کام کرتے رہے۔ تو ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ حالات اتنے خراب ہے کہ کل ایک پھر زبردست میٹنگ ہوئی ہے، ایک بڑی لمبی چوڑی ایوان صدر کے اندر میٹنگ چل رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب کے عمران خان صاحب کو کنٹرول میں رکھیں، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاذرے کو کم کرے، کیونکہ یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے رویے میں اعتدال لے کر آئیں، اور اپنی پولیٹیکل کمپین کریں، اپنے جلسے جلوس کریں، الیکشن لڑیں، بائی الیکشن لڑیں، انہیں نہیں روکا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ریڈ لائن کراس کی جو کہ وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے ان کو اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ تو کل بھی سلسلے میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر، جو گھنٹوں جاری رہی، اور اس میٹنگ میں عارف علوی کے ساتھ میٹنگ کرنے والوں میں فواد چودھری اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی شامل تھے۔ تو یہ خان صاحب کے جو 5 پیارے ہیں، یا ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، وہ اس وقت یعنی کوشش کر رہی کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بڑا محاذ نہ کھولا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے خان صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل مظفر آباد میں خطاب تو کیا، اور ان کا جلسہ جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے خاصا کمزور تھا، تو اسی لیے لگتا یوں کہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اوپر خاصی جو ہے وہ یعنی مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی ان الزامات کا کہہ لیں یا جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی آڈیو لیک جاری ہونے پر وہ اس کو جسٹیفائی کرنے پہ لگے ہیں کہ میں کم از کم سائفر کے حوالے سے میرا بیانیہ درست ہو گیا، کیونکہ میرے مخالفین تو مانتے نہیں تھے کہ کوئی سائفر آیا ہے، یہ کوئی جعلی سائفر ہے، خان صاحب نے خود تیار کیا۔ تو وہ اس بیانیے کو لے کر چلے، لیکن اس بیانیے سے انہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اور ان کو اس میں خاصی یعنی مشکل کا سامنا ہے۔ تو اب مریم نواز کی بریت سے ان کے چور ڈاکو کے بیانیے سے بھی یعنی چور ڈاکو کے بیانیے، اور اب مریم نواز کی بریت سے ان کے چور ڈاکو کے بیانیے کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں ان سے ناراض ہے، اور ابھی تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی کوشش کے باوجود۔ تو مریم نواز نے اپنی بریت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو سائفر سے متعلق آڈیو لیکس آئی ہیں اس پر جے آئی ٹی بنائی جائے، جس طرح پاناما پر روزانہ کی بنیاد پر جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، اس طرح اس پر بھی بنائی جائے، اور عمران خان سب کچھ کرتے رہے، اور ان کے یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ تماشے کرتے رہے، سازشی منصوبے بناتے رہے، اور باقی سب بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے۔ تو اپنی ممکنہ ویڈیو ریلیز سے متعلق ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کی ایک ویڈیو ہے، مریم نواز کی ویڈیو کے بارے میں کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کی بھی ایسی ویڈیوز ہیں جو سامنے آئیں گی تو پتہ نہیں کیا دھماکہ ہو جائے گا۔ ان سے سوال پوچھا گیا اس حوالے سے، تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا میں نیب کی طویل میں تھی، قید میں تھی، تو رات کو کچھ 15-20 افراد میرے اچانک کمرے میں آ گئے تھے، اور میں نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میرے کمرے پر دھاوا بولا گیا، تو ایک شخص جو ہے وہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا، وہ یہ ویڈیو جاری کریں گے تو ان کے لیے شرم کی بات ہوگی، کیونکہ میں ایک سیاسی قیدی تھی، اور قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور انہوں نے میرے کمرے میں بغیر یعنی اجازت کے دعویٰ بولا اور خاتون کی ویڈیو بنائی، تو اچھا ہے وہ ریلیز کر دیں، اور تاکہ پورے ملک کو اور قوم کو پتہ چلے کہ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ کیا سلوک کیا جب وہ قید میں تھی۔ انہوں نے کہا میں عورت کارڈ نہیں کھیلنا چاہتی، نہ مظلومیت کارڈ کھیلنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جیل میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب کوئی ویڈیو میری اگر جاری کرنا چاہتا تو کرے، تاکہ اس کو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آڈیوز کہاں سے لیک ہوئی ہیں، اور میری آڈیو لیکس میں عمران خان اور ان کا کوچ ملوث ہے۔ تو یہ بہت بڑا الزام عائد کیا مریم نواز نے
اپنی جو آڈیو لیک اس کے حوالے سے اور عمران خان اور ان کے کوچ کے حوالے سے ان کا اشارہ یقینی طور پر ان کی طرف ہے جنہیں عمران خان کا عطا لیک سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے کوچ کوئی فوج کے اندر ہیں اور وہ انسائڈر ہیں، وہ بڑے کوئی جرنیل ہیں اور وہ مدد اور سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور شاید ہیکر اور عمران خان اور ان کا کوئی آپس میں ٹرائکا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ اس کے پیچھے خود انوالو ہیں، اسی وجہ سے آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چند گھنٹوں بعد، چند منٹوں بعد یا اس سے پہلے کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہے نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ خاموشی ہے جو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ جعلی اکاؤنٹ جو ہے وہ تو اس میں تو ہر لمحے کے بعد ایک وہ 10 رکنی ایک اسے 10 نکات پر مشتمل ایک وہ بھی جاری کیا، اور جو جعلی ہیکر ہے کوئی کہہ رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ سب جعلی خبریں ہیں، یہ فیک اکاؤنٹ ہیں اور اس کے اوپر فیک دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کے فیصلے کے حوالے سے بھی دھمکی دی گئی کہ اب ججوں کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے وہ بھی فیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہا گیا کہ فوج کے اندر اس طرح کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں فلاں فلاں، بہت سے لوگوں نے اس کو وی لاگ کر دی ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو ٹاپ سٹوری میں نے آپ کو بتا دی کہ ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے میڈیا ہاؤس کو، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ان سے کبھی فضائی اڈے مانگے تھے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ امریکہ نے کبھی بھی ان سے فضائی اڈے نہیں مانگے تھے۔ تو امریکہ نے بھی آج خان صاحب کو یعنی چڈی کراتی ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ جو یعنی خان صاحب کی وہ پہلے 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا، اب اس کا الٹ ہو گیا، اب وہ خود پورے کے پورے کڑھائی میں گر گئے ہیں۔ اب انہیں اس کڑھائی سے کون نکالے گا؟ کیا ہیکر نکالے گا، امریکہ نکالے گا، یا پھر خان صاحب اچانک جو ہے وہ یاہو کا نعرہ مار کے نکل آئیں گے؟ یہ میں اور آپ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا گردنما کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا۔